بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات، مشہور معروف کالم نگار، شاعر، ادیب محمد جاوید حیات صاحب کی کتاب ہمارے استاذ جی کی تقریب رونمائی کی اس پر رونق محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مشکور ہوں جناب فرحاد علی صاحب، ڈی ایف او چترال، انہوں نے ہماری دعوت پر بحیثیت مہمان خصوصی ہمارے پروگرام میں شریک ہیں، اور اس پر رونق محفل کی صدارت کے لیے میں اس میں گرامی پیش کرتا ہوں معروف شاعر، ادیب، ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب امیر خان میر صاحب کا اس میں گرامی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ان کا بہت ہی دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بیمار ہیں اور اس سردی میں آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ اور کتاب کے مصنف محمد جاوید حیات صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی مہمان خصوصی اور صدر محفل کے ساتھ تشریف لائیں۔ ایڈوکیٹ عبدالولی خان عابد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جگہ شنی محترم جناب ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی، جگہ شنی گزارش کروں گا کہ آپ بھی مہمانوں کے ساتھ تشریف رکھیں۔ محمد خالد صاحب، ایس پی انویسٹیگیشن، جاوید حیات صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی مہمانوں کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں محترم ثناء اللہ ثانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ محمد رحیم بیگ صاحب کو اور شہریار بیگ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ معزز حضرات، کتاب پر اظہار رائے فرمائیں گے ہمارے محترم دانشوران و صاحبان تشریف رکھتے ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو کہ ہمارے فرحاد علی صاحب ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر چترال ہمارے ساتھ بحیثیت مہمان خصوصی تشریف رکھتے ہیں۔ اچانک آپ کو ایک سرکاری کام کے سلسلے میں پشاور جانا پڑ گیا،
تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت دوں اور آپ آ کر مختصر خطاب کریں، جناب ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. خان میر صاحب صدر مجلس، جناب فرحاد علی صاحب مہمان خصوصی، جناب محمد جاوید حیات صاحب، جناب عبدالبری خان ایڈوکیٹ صاحب، جناب محمد خالد صاحب، میرے معزز اور محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے آپ کے استاد جی کے طور پر کھڑا ہوں. اس وقت میرے ذہن میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ محمد جاوید حیات نے میرے ساتھ جس محبت عقیدت کا اظہار کیا ہے اور اس اظہار کے لیے اس نے 2-2.5 سال جو مشقت تکلیف اٹھائی ہے، اس کا میں اس کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں اور اس کا میں کس طرح ریٹرن کروں، بدلہ اس کو کس طرح دے دوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. دوسری بات، اس سے بھی بڑا مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ محمد جاوید حیات صاحب نے میرے لیے، میرے بارے میں جن نیک خیالات کا اظہار کیا ہے اور میری حیثیت کو جس طرح بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے، میں اس کا مصداق کس طرح بنوں. مجھے شاید 70 سال میری عمر گزری ہے، شاید اتنی عمر اور چاہیے ہوگی کہ میں جاوید حیات صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس پر پورا اترنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں. میں آپ سب کے سامنے، آپ سب کو گواہ کر کے جاوید حیات صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے اردو میں شاباش کہتے ہیں، کھوار میں بہل کہتے ہیں، اور میں اس کو شاباش دیتا ہوں اور بہل کرتا ہوں. وہ خود ایک عظیم استاد کے بیٹے ہیں. استاد امیر شاہ صاحب مرحوم چترال میں تعلیم کے بانیوں میں سے تھے. وہ محمد جناب شاہ مرحوم، ماسٹر ولی الدین مرحوم اور ان کے ساتھ پڑھنے والے 5-6 اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے چترال میں آ کر علم کی روشنی پھیلائی. تو ایک استاد کا فرزند ارجمند ہونے کی حیثیت سے اس نے ایک استاد کی جو قدر کی ہے اس کا بدلہ اللہ پاک اس کو دے دے اور مجھے اس کا مصداق بنائے. جناب فرحاد علی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے. ان کی علم دوستی، ان کی کتاب دوستی ابتباد ہری پور منسیرا تک مشہور ہے، پشاور تک، مرزان تک اس کی شہرت ہے. اور اس وجہ سے ہم نے کتاب کے ساتھ، علم کے ساتھ ان کے رشتے کو مد نظر رکھ کر ہم نے ان کو یہاں پہ دعوت دی. اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. معزز حضرات، جس طرح ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب نے کہا اور جاوید حیات صاحب کے کاوشوں کو اور ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کو بہت ساری دعائیں دی، ہم بھی کچھ میرے کلاس فیلو یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے نالائق ترین شاگردوں میں ہمارا شمار بھی ہوتا ہے. تو ہم سب کی یہی تمنا تھی، ہم سب کی یہی خواہش تھی کہ ہم بھی اپنے استاد کے بارے میں کچھ لکھیں، کچھ کریں، لیکن یہ ہماری قسمت میں نہ تھی. یہ جاوید صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد جی، بلکہ ہمارے استاد جی کی زندگی میں صحت سلامتی کی حالت میں ان کی زندگی میں ان پر ایک کتاب لکھی، اور اس پر میں اپنے پورے ساتھیوں سب کو ہم نے بلایا تھا. پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ یہاں نہیں، باقی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان سب کو لے کر میں جاوید حیات صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا، اور میں جناب ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں چترال میں ہم کیا کرتے ہیں. مجھے تو اس بات پہ بڑا وہ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ ہم زندگی میں کسی کی قدر نہیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد ہم آ کے ریفرنسز بھی کرتے ہیں اور اخباروں میں اس کے سوانح حیات بھی لکھتے ہیں، ایبیچوئریز لکھتے ہیں، اور زندگی میں ہم کسی کی قدر نہیں کرتے ہیں. یہ جاوید صاحب ہی تھے کہ انہوں نے اپنے استاذ کے یہ ان کے جو جذبات تھے ان کو ایک کتابی شکل میں پیش کیا. اور فیضی صاحب بھی خوش قسمت ہے کہ زندگی میں اس کے کام کی، اگرچہ وہ اس کے محتاج نہیں ہیں، وہ خود ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی جاوید صاحب نے ان کی زندگی میں ان کی خدمات کو، ان کے کام کو سراہا اور کتاب کی صورت میں پیش کیا. تو میں اپنے ساتھیوں سے سید اللہ بھائی، اسد صاحب، ظہیر الدین صاحب، شہزادہ تنویر الملک، شہزادہ مبشر الملک، اور ہمارے کلاس فیلو جو کہیں ہیں وہ اب ذرا آئیں. ہم جاوید صاحب کو ایک خلوص، یہ اگرچہ ہار کی اتنی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا خلوص ہے، ہماری طرف سے جاوید صاحب کو ہم یہ پیش کریں گے. جوڑا مبارک. بات یہ ہے کہ کیونکہ میں خود جنگل کا رہنے والا آدمی ہوں، پہاڑی علاقے کا بندہ ہوں، اور پہاڑوں سے، ان چیزوں سے میری ویسے رغبت بھی ہے، اور پہاڑی علاقوں سے بھی اسی طرح نیچرل محبت بھی ہے. تو جو میری اپنی انسائٹ ہے یا سوچ بچار، ہر انسان اپنے علم، عقل اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے بعد سوچ بچار کرتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہسٹری میں، خواہ وہ پیغمبر ہیں، خواہ اولیاء ہیں، مختلف مذاہب کی شخصیات ہیں، یہ ویرانوں میں پیدا ہوئی ہیں. ویرانوں میں انہوں نے، اور جو اگر شہروں میں بھی ہوئے تو ان کو جو روحانی اسپرچول جو ہم کہتے ہیں بالیدگی، یا اسپرچول جو ان کی انکارنیشن ہوئی ہے، یا ان کی جو بڑے منصب پہ فائز ہوئے ہیں روحانی طور پہ، تو وہ ویرانوں میں ہوئے ہیں. جیسے ہمارے نبی غار حرا میں جاتے تھے، یہ جتنے لارڈ بدھا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، جتنے بھی ہمارے پیر فقیر ہیں ان کی بیٹھکیں آپ دیکھتے ہوں گے. تو جو بڑے لوگ ہیں یہ ویرانوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسی طرح کے ایک انسان ہم میں موجود ہیں، پروفیسر فیضی صاحب. اور اس سے اچھی بات میں اپریشیٹ کروں گا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کہ جاوید صاحب نے، قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنے بڑے لوگوں کو یاد رکھتی ہیں، ان کی باتیں سنتی ہیں، ان پہ عمل کرتی ہیں.
اور اس سے بڑی بات جو صلاح الدین صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں بدبختی ہماری ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو ان کی زندگی میں ان کی سروسز کو اکنالج نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان سے وہ فیض حاصل نہیں کر پاتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، ان کو تو خیر کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے جاوید صاحب کو وہ کم ہے کہ انہوں نے پروفیسر صاحب کی زندگی کے بارے میں اپنے مشاہدات اپنے انداز میں انہوں نے جو کیا ہے. مجھے سرسری سی میں انفارچونیٹلی ڈیٹیل سے وہ کتاب میں نہیں پڑھ سکا، لیکن سرسری انداز میں انہوں نے جو میں نے دیکھی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے. اور وہ نہ صرف فیضی صاحب کی شخصیت کی عکاسی کر رہی ہے، بلکہ اس دور میں جو حالات ہیں اس کے تناظر میں اور یہاں کے لوگوں کا آؤٹ سائڈ، جو کیونکہ چترال جس دور میں فیضی صاحب گزرے اس وقت، ابھی تو ٹنل کے بعد چترال کی جو ڈائنامکس ہے یا سوشیالوجی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، لوگوں کی انٹریکشن باہر کی دنیا سے زیادہ ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا بیک پہ چلے جائیں، جب ٹنل نہیں بنی تھی اور 5-6 مہینے آپ کی ایکسیس تقریباً نہیں تھی، یا اٹ واز فرام افغانستان سائڈ ہوتی تھی، تو وہ لمیٹڈ حالات میں لوگوں کے باہر جانا آنا اور پھر لوگوں کی جو معاملات ہیں، تو یہ بڑی اچھی عکاسی ہے اس وقت کی بھی. یہ آخری شاید وہ آخری جنریشن ہوگی جو اس وقت کی ان حالات کی عکاسی کرے گی فزیکلی جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. باقی لوگ کتابوں میں شاید پڑھیں گے تو وہ چینجز جو ہیں شاید آئندہ نسلیں نہ دیکھ سکیں. تو میں زیادہ باتیں اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ بری بات ہوگی، بلکہ میرے شایان شان نہیں ہے یہ بات کہ اتنے بڑے لوگوں کو ایسی عام باتیں رینڈم تھاٹس جن کو ہم کہتے ہیں، میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے، میرے پاس کوئی اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں ایسی باتیں کروں اور آپ کا وقت ضائع کروں. لیکن میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. اور میری بدبختی ایک خوش قسمتی ہے سرکاری نوکری وہ یہ کہ اگر میں ڈی ایف او نہ ہوتا تو اتنی بڑی محفل میں آپ مجھے بلاتے نہ، کبھی مجھے دعوت نہ دیتے، میں کوئی شاعر ادیب نہیں تھا. تو یہ خوشی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمیں ادھر سے فرائیڈے کو یہ ہو گیا کہ آپ نے جو ہے بائی سنڈے ایوننگ یو ہیو ٹو بی ان پشاور، کچھ ایسے معاملات ہیں. لیکن وہ معاملات بھی ایسے ہیں کہ جو اس علاقے کی ویلفیئر کے لیے ہیں. ہم ایک ڈرائی ٹیمپریٹ فارسٹ جو ہیں، ہمارے فارسٹ ڈرائی ٹیمپریٹ ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. کچھ تھوڑی سی اگر اجازت ہو تو فارسٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ڈرائی ٹیمپریٹ فارسٹ پہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس میں اپنی انپٹس ڈالیں اور یہاں کے جنگلات کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں ان کو ہم اس ڈاکومنٹ کا حصہ بنائیں، تاکہ وہ آئندہ کے لیے جو حالات ہیں ہمارے فارسٹ کو، جو خطرات درپیش ہیں یا ہم نے جو ان کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا ہے، اس کو ہم کچھ حد تک ٹھیک تو نہیں کر سکتے لیکن کم کر سکتے ہیں. تو یہاں کے جنگلات کے بارے میں سرسری سی بات اس لیے آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کی، ابھی تو آج کل کہتے ہیں صافی آنکھ ہیں معاشرے کی، لیکن صافی اس طرح کی آنکھ نہیں ہے جس طرح کی ادیب ہوتے ہیں. ادیب جو ہیں وہ ریئل آنکھ ہیں، وہ اس اثر کی، اس حالات کی، اس وقت کی ٹرو عکاسی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں کے جو فارسٹ ہیں یہ بہت بڑے خطرے سے دوچار رہے ہیں اور ہیں بھی، اور اس کی بڑی وجہ کچھ عناصر کا مل کے ان کو تباہ و برباد کرنا ہے. پروگرام شامل بیتی سنی پاورو مجھے سرور صحرائی صاحب، پروفیسر شفیق صاحب، افتخار الدین صاحب و کوسکینو پشمن مدماغ کرو ایٹما مسر بو ملگیر خفاونی صدق و خوش آمدید کمان پروگرامو پرشتیارسی اواهنی سن کتاب و مصنف جناب محمد جاوید حیات صاحب دن گزارش کم کی ایسے گیتی جو پاک جدوئی. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت احترام صدر محفل اور میرے محسن مربی ڈاکٹر صاحب، میرے محسن مربی ایڈوکیٹ صاحب، میرا چھوٹا بھائی، انجمن ترقی کھوار کے میرے بزرگ ساتھیوں، میرے کلاس فیلو اور اخبار کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، السلام علیکم. ہر
انسان کی زندگی میں استاد آتا ہے. دنیا میں کوئی انسان بغیر استاد کے نہیں ہوتا، لیکن اساتذہ کا تعارف یادوں کی صورت میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ میرے پرائمری کا استاد تھا، انہوں نے مجھے 10ویں جماعت میں اردو پڑھائی تھی، انہوں نے مجھے سیکنڈ ایئر میں فزکس پڑھایا تھا. اس طرح کا تعارف ہوتا ہے. لیکن ہماری زندگی میں ایسا استاد آیا جس کا تعارف ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اردو پڑھائی، انہوں نے ہمیں انگریزی پڑھائی، انہوں نے ہمیں فزکس پڑھایا، کیونکہ انہوں نے ہمیں زندگی پڑھائی. اور پھر ہم تھا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم ہے ہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں پڑھاتا ہے. ہمارے پاس کوئی ماضی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف مستقبل بھی ہے اور حال ہے. جب استاذ محترم کے سائے عاطفت میں تھے، وہ دن اور آج کا دن اسی پوزیشن میں ہیں، اسی حالت میں ہیں، اور کالج کی جو یادیں ہیں وہ ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں. کسی نے کہا تھا کہ ایک یاد ہے جو دامن دل چھوڑتی نہیں، ایک پیڑ ہے جو لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ. ہم نے کوئی کمال نہیں کیا. پروفیسر اسرار الدین صاحب اس چھوٹی سی کتاب کو الفاظ کا عقیدت نامہ کہتے ہیں. ہم نے اپنی محبت الفاظ کی صورت میں، صرف میں نے نہیں، جتنے بھی استاذ محترم کے شاگرد تھے انہوں نے استاذ محترم کے سامنے پیش کیا ہے، ان کی خدمت میں پیش کیا ہے. میرے بھائی بلکہ یار غار صلاح الدین صاحب، جن سے میں ہر خواب کا اپنا بیان کرتا ہوں، وہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں. میں نے جب یہ ذکر ان کے سامنے کیا تو میرے دائیں ہاتھ بن گئے، اور ہم نے کوشش کی. اس کتاب کے اندر استاذ محترم کو ہم نے جس انداز سے دیکھا تھا، جتنی یادیں ہمارے ساتھ اس کی وابستہ تھیں، جو مصروفیات، جو خدمات ان کے تھے، ان کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور کس طرح کی ہے یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر آپ خود بھی فیصلہ کریں گے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس دور کو، انجمن کے اس دور کو دیکھا جس میں بزرگ ہم سے آگے ہو کے کام کرتے تھے، ہم ان کے چھوٹے ہوتے تھے. آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ادب کی گلیوں میں پاؤں پاؤں چلتے ہیں اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں. اس کتاب کی تیاری اور اس کتاب کو چھاپ کے یہاں تک پہنچانے میں میرے محسنوں کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے. البتہ جن میرے معزز دوستوں نے، بھائیوں نے، استاذ محترم کے شاگردوں نے اس کتاب پہ لکھا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بشیر لالا کا کرتا ہوں، میرے محسن بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں. میں پرنسپل ماڈل کالج چترال کے پرنسپل صاحب یار محمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کچھ معلومات مجھے فراہم کی. میں چترال پرنٹنگ پریس کے جو ساتھی ہیں وہ میرے بھائی ہیں. میں وہاں جا کے صبح بیٹھتا، لیکن 10 بار چائے آتی، کھانا آتا. انہوں نے مجھے اپنے فیملی کا ممبر گردانا تھا، اور اس کتاب کی تیاری میں اور اس کو چھاپنے میں انہوں نے ہماری مدد کی. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ سب لوگ، کہ میرے لیے تو نہیں کہہ سکتا، استاذ محترم کا نام ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ تشریف لائے. میں آخر میں کہتا ہوں کہ اگر میں اور صلاح الدین کتاب نہ لکھتے تو اور بہت سارے لوگ ہیں جو لکھیں گے، کیونکہ ایک ریفرنس پرسنالٹی ہے، ایک نیڈ ہے، ایک مجبوری ہے، اور وقت اس کو پکار رہا ہے، زمانہ اس کو پکار رہا ہے. انہوں نے شخصیت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس پر ضرور لکھا جائے گا. جس سے ہم ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا، ہم نے اچھا کیا، برا کیا. البتہ ہم نے اپنی محبت کا ایک چھوٹا سا گلدستہ پیش کیا ہے. اللہ پاک ہمارے استاذ محترم کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے اسی طرح.
اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعی میں اساتذہ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. میری ماں کا پڑھایا ہوا ایک چھوٹا سا سبق اب بھی مجھے یاد ہے. وہ کہتی تھی ماجلیان کس جنجال مکرو کست کیا رور وہ محبت کا سبق تھا. وہ شاید اب لہو بن کے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ سبق. مجھے اپنے شاگردوں سے، میرے پرنسپل ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، بہت محبت ہوتی ہے مجھے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اور خاص کر اساتذہ. اگر یہ محبت کا ایک گلدستہ ہے تو ہم نے پیش کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ جاوید حیات صاحب. اس پر پروگرام تشریف علنی اوا جناب یار محمد خان صاحب پرنسپل چترال ماڈل کالج. اس پر استاد محترم نام مذہنہ بغای مواہم اشکمان بمبردر موتی الرحمن صاحب تشریف علی بسات خود خوش آمدید کورن وکا هنی پوک و رخصمان خبری و زاروی و هنی سن تان کتاب و ما خیالا معلومات عن مطابقہ کتاب مارکیٹ اگی کو سما سنس کا کی کتاب و گنجانتی است اس پا برار اس پا محترم محمد شافی شفا صاحب بو رسرا خلوص رسرا کتاب والتی است کتاب ریسو کتاب برا مختصرا جو پک لودی کو بچنا با شافی شفا صاحب کو تکلیف دوم تجربه انگیدی تان خیرات نخارو کرد. انتہائی گران جگہ متن دعوت پرائز صلاح الدین صاحب. بہرحال اب قصہ پوشی تلیلی بھی تھی اس پائی شاہ صاحب پورا ارگے وہ بھی سکولا ان کو استاذان ہاتھوں کرسیاں نشیر بین اسے کو تیز ما خمورا و تلیلی ہوتا ہمارا بھی گاوا دی بیتیا سن قصہ پوشی تلیلی واجد روز ما خسرے کو دل کا رو کرو جان خوشی جو خاص موبائل ماسم کیا خاص لودی نک واقعی کی جگہ صاحب لوپرا ہے کتابوں گانتا مگر وہ حرام کی پک دارا کر دیتی ہے صبح جب تھا صحیح بول جو شروع کتاب امت تو دارا کرتا تیرے کو ہس پسا غلطی بہرحال وطن ہاتھ کیا طریقہ کیا کتاب اٹھاتا ہم کتاب کیا اس کے تام ہاتھ حوالہ واپس صدر صدر محفل جو پوری کیا غزل یا مشکل اس نے صدر محفل مہمان خصوصی دیگر حاضرین و ناظرین آپ سب کو محمد شفیع شفا کا سلام پہنچے. فیس بک دیکھا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر فیضی صاحب کے حوالے سے محمد جاوید حیات صاحب نے کتاب تحریر کی ہے. میں فوراً فیض بھائی کے ہاں جا کر کتاب خریدا اور 193 صفحہ تک مطالعہ کیا. دل بھی میرا چاہتا تھا کہ جاوید صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے اچھے دوست بھی ہیں، کتاب کے بارے میں بھی کچھ کہوں. کچھ لکھا بھی تھا کہ جاوید بھائی نے فون کیا کہ آپ ڈاکٹر فیضی صاحب کا ایک غزل سنائیں، ایک غزل پڑھیں. میں نے حامی بھر لی. اگلے دن اس کو فون کیا کہ غزل جلد بھیج دیں تاکہ میں تیاری کروں. تو جواباً اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے میرا یہ آئٹم جو ہے یہ حذف کیا ہے، آپ اس کو نہیں پڑھیں. اس لیے میں اپنی وہ پڑھائی ختم کی اور کتاب کو سعادت حسین صاحب مخفی صاحب کو حوالہ کیا. آج دوستوں کی اصرار پر اسٹیج پر آیا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل رویت رغانجی ہوئی ہے. میں کیا بشتی میں لگا قاتل رجال بھی اور اب فیضی صاحب وہ کتاب وہ پھوپک کی جگہ مثال کمروں مطالعہ تھا مگر یہ جو ہے مت نے ہر سریتن کی فیضی صاحب آرمی ریٹائر بھی ہے اشناری ہوا کیا دارہ کا نتا دیتی ہے کیا ہے چانگی کا ہے فروس کا جو ہو کیا قسم کیا بس.
جیومیٹری کراچی FA BA MA ڈاکٹر صاحب کیا کہ پر یہ صورت پرائیویٹ بھی رہنی حس دی ماتن گران ساری دا ہیل جو دی صاحب تان ہو سکتا ہے کیا ٹائم اس اس باتیں فیضی صاحب نے اس انتہائی دور افتادہ جگہ چھوڑ کر شہر رخ کر کے ہجرت کی ہے. اس نے وہ مکالمے کے طور پر اپنی زندگی کو بدل دی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے علم کو بھوک اور سفر میں چھپا رکھا ہے. لوگ اس کو وطن اور شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں اس لیے نہیں پاتے. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھوک بھی برداشت کیا ہوگا اور سفر کی صحبتوں میں بھی اس نے برداشت کیے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ایک خاص طور کھویچی آدمی نے اس پر کتاب تحریر کی ہے. ہوا ڈاکٹر صاحب حوالہ بلبل صاحب اس میں سفرہ مشغول ہوتا ہوں تیورتم کی سارا ورم کی بو امبو اس پا صاحبان کتاب نویشینین کالم نویشینین و بونیو اس پا سردار صاحب حوالو پرتم شریف شکیب صاحب دی حوالو پرتم و آخرہ انگیتی اوا فیضی صاحب وہ دی اور ان کی کلام نویشیرن ہمو شروش ریکو بلبل صاحبو حیا شہر و سرا وطن حیا رو ختم کرمان کیسے لیکن بلبل چشیتای ٹومبو کے سار علم خاموشی بلبل چشیتای ٹومبو کے سار علم خاموشی چولی کا کورا کیا مزہ کی نو چولی کا شیر. تابو شکریہ تان خیالاتان اظہار وارو معزز حضرات نواح حسین دعوت دبن SP انویسٹیگیشن جناب محمد خالد صاحب الدین کیسے تجیب ہنگی دی تان خیالاتان اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. علم و ادب کی دنیا سے نابلد اس ناچیز کے لیے ایسے محفل میں سامع کے طور پر شرکت شرف کا درجہ رکھتا ہے. لیکن ایک کتاب کی رونمائی کی محفل ہو, مصنف جاوید حیات ہو اور موضوع بحث ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی ہو تو ایسی محفل میں علم و ادب سے دور بہت دور گشت, ناکبندی, پیٹرولنگ, انویسٹیگیشن, پکڑ دکڑ اور کیریئر کا زیادہ حصہ یسر نوسر کی ورد کرنے والے پولیس اہلکار کو سٹیج پر بلا کر کچھ کہنے کو دعوت دینا سٹیج کے اہل قلم کی طرف سے سازش نہ سہی لیکن شرکائے محفل کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے. میں سوچتا ہوں تو اس سعادت کے ملنے کی صرف ایک وجہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس کتاب کے مصنف جاوید حیات کا میں چھوٹا بھائی ہوں, ورنہ مجھ جیسوں کو اس طرح کی محفل کی آخری نشستوں میں کہیں جگہ میں ملے تو اعزاز کی بات ہے. سامعین کرام, کتاب پر یا کتاب جس پر لکھا گیا اس کی شخصیت پر لب کشائی کرنا میرے بس کی بات ہے اور نہ میری اوقات. البتہ کتاب کے مصنف کے بارے میں کوئی مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں. میں یوں عرض کر سکتا ہوں کہ میری زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر جتنی مہربانیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑی مہربانی یہ بھی ہے کہ اس ذات نے مجھے جاوید حیات جیسی شخصیت کا چھوٹا بھائی پیدا کیا. میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ایک جاوید حیات جو ایک بہترین استاذ, شاعر, کالم نگار اور مقرر آپ کے سامنے ہے, لیکن بحیثیت ایک فیملی کا سربراہ, ایک باپ, ایک بھائی, ایک رشتہ دار, ایک پڑوسی کے آپ کے سامنے آزمودہ اوصاف سے بڑا اور بہت بڑے کردار
اور اوصاف کا مالک جاوید حیات ہے، جس کو ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میں بخوبی جانتا ہوں۔ میں یہ بھی بلا تردد عرض کر سکتا ہوں کہ اس درویش صفت شخصیت استاذ امیر شاہ مرحوم کا اس کے مزاج کے مطابق اصل جانشین جاوید حیات ہی ہے۔ باقی میں، میرا چھوٹا بھائی اور میری اکلوتی بہن میں میرے مرحوم والد کے کردار، اخلاق، سادگی، خدمت خلق جیسے اوصاف اس طرح منتقل نہیں ہوئے جس طرح وہ اوصاف منوون جاوید حیات میں منتقل ہوئے۔ میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ محکمہ پولیس میں جتنے جاوید حیات کے شاگرد بھرتی ہوئے ہیں وہ میرے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ میری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ میں ان کے ایک مشفق استاذ کا بھائی ہوں۔ جاوید حیات کے کئی شاگرد جو پولیس میں ہیں، کبھی کبھار ان کے کردار، قابلیت اور علم کے لیے درد کے وہ قصے سناتے ہیں جنہیں سن کر میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں اور رشک بھی ہوتا ہے کہ کاش میں بھی جاوید حیات جیسی شخصیت کا مالک ہوتا۔ میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں، کچھ دنیائی جاہ و جلال، دولت، بنگلہ، گاڑی کی خواہش سے بے نیاز جاوید حیات کی زندگی کا واحد مقصد اپنے شاگردوں کے مستقبل کی زندگی سنوارنا اور عام حلائق کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ سامعین کرام، ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب کی شخصیت پر لب کشائی اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ کالج لائف میں مجھے ڈاکٹر صاحب کے ڈائریکٹ شاگرد ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے اردو کا استاذ پروفیسر عبدالسمیع صاحب تھے۔ پروفیسر عبدالسمیع مایز ناز استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا موٹیویشنل اسپیکر تھا جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے انداز خطاب اور سبق آموز نصیحتیں اب بھی کبھی کبھار میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ البتہ ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب سے ملاقاتیں اور رقابت بواسطت جاوید حیات ابھی تک رہا ہے۔ چونکہ اب مجھے اسٹیج پر بلایا ہی گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقاتوں کے کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ سب بوریت محسوس کیے بغیر مجھے اجازت دیں۔ ایک ملاقات اس وقت کی ہے جب ہم کالج میں تھے اور ہمارے ایف اے کے رزلٹ کا اعلان ہوا۔ میں گاؤں میں تھا، حسب معمول ریڈیو پاکستان پشاور سے رزلٹ کا اعلان ہوا۔ میں پاس ہوا تھا اور یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ ڈسٹرکٹ چترال میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ اس خبر پر سب سے زیادہ خوشی میرے والدہ مرحومہ کو اس وجہ سے تھی کیونکہ جب بھی ہمارے رزلٹ آتی تھی میری ماں کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھی کہ کتنے نمبر لیے، کون سے گریڈ میں پاس ہوا، پرسنٹیج کیا تھی، کیونکہ اس کو صرف ایک چیز کی فکر ہوتی تھی کہ میرے بیٹے نے سب سے زیادہ نمبر لیا ہے کہ نہیں، خواہ وہ نمبر جتنے بھی ہوں۔ صبح ہوئی دوست احباب مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میں اس طاق میں تھا کہ کبھی مجھے ٹائم ملے تاکہ میں یہاں سے نکل کر پلے گراؤنڈ پہنچوں، اپنے دوستوں سے داد تحسین وصول کروں کہ میں فرسٹ آیا ہوں۔ گھر کے باہر گھاس میں والد اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ یکایک ایک چھوٹے قد کا شخص کھیتوں کے درمیان سے تیز تیز چلتے ہوئے دکھائی دیا۔ حسب روایت اس کھیت کے آخری باؤنڈری میں باڑ ہوتے تھے جسے چترالی میں ہم پلوک کہتے ہیں۔ موصوف اس باڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر جب ہمارے سامنے آیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب تھے۔ استاد جی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور کندھے پر ایک بھاری بھرکم بیگ تھا۔ والد مرحوم نے گرمجوشی سے استقبال کیا، خاطر تواضع ہوئی۔ گفتشنید کے دوران مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ استاد جی واخان ویلی کے بارے میں اپنے ریسرچ تھیسس کے سلسلے میں برغل سے پیدل ہوتے ہوئے شاجو نالی اور ریت سے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں تشریف لائے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب 2 رشین ہیلی کاپٹر ہمارے علاقے زیورگول میں کریش لینڈ کر گئے تھے، اور جہاں پر چترال اسکاؤٹس کے آفیسر اور جوان ڈیوٹی پر مامور تھے۔ استاد جی نے بتایا کہ وہ یہاں سے زیورگول ہیلی کاپٹر دیکھنے اور وہاں پر موجود آفیسر سے ڈیٹا اکٹھے کرنے کے لیے زیورگول جائیں گے۔ شاید وہ اس واقعے کو بھی اپنے ریسرچ پیپر کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ استاد جی کی رخصت سے پہلے میرے والد مرحوم نے میرے نام ایک آرڈر جاری کیا کہ میں استاد جی کا وہ بھاری بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ زیورگول جاؤں۔ یہ آرڈر میرے لیے میرے فرسٹ آنے کی خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے مترادف تھے، تاہم مجھ سمیت اس وقت کے بچے ماں باپ کے آرڈر کی تعمیل نہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھاری دل کے ساتھ اس بھاری بیگ کو کندھے پر اٹھایا۔ بیگ کے اندر کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن بیگ بہت بھاری تھا۔ مختصراً بیگ اٹھا کر استاد جی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا، بلکہ دوڑتا ہوا 6-7 گھنٹے پیدل سفر طے کر کے جس حالت میں شام کو میں منزل مقصود پر پہنچا وہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے۔ وہاں عارضی کوٹے اور ٹینٹ پر رہائش پذیر چترال اسکاؤٹس کے لو رینک کے جوانوں سے تعارف ہوا۔ عارضی کوٹے میں ہمیں بٹھایا گیا۔ غالباً کسی انچارج آفیسر کو ہمارے بارے میں اطلاع دی گئی۔ کافی انتظار کے بعد ایک باروب آفیسر تشریف لائے۔ آفیسر کی طرف سے کوئی خاص آؤ بگت میں نے محسوس نہیں کی، اور یہی احساس شاید استاد جی کو بھی ہوا ہوگا، اس لیے یکایک سر نے ایک ایسی موضوع چھیڑی جو کہ پاک آرمی اور چترال اسکاؤٹس کی مملکت پاکستان کی بقا اور حفاظت کے لیے ان کی تعریف میں تھی۔ دلائل اتنے مدلل تھے کہ شاید اس افسر کو پہلی بار اپنے فوجی افسر ہونے پر فخر محسوس ہوا، اور افسر کا رویہ یکایک چینج ہوا۔ فوراً اپنے بیٹ مین کو بلا کر ٹی بریک کا آرڈر دیا اور شام کے کھانے میں مینو بھی بتا دی۔ پھر کیا تھا کہ رات تک وہی موضوع زیر بحث رہا، اور آفیسر موصوف اتنا متاثر ہوا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہمارے مزید سفر کے لیے ہیلی کاپٹر کا بھی بندوبست کرتے تھے۔ قصہ مختصر، اس آفیسر نے ہمارے بہترین تواضع کی، اور صبح وہاں سے رخصت ہو کر واشچ سے ہوتے ہوئے بزند آ کر میں نے ڈاکٹر صاحب کو بیگ سمیت رخصت کیا۔ دوسرا واقعہ آپ سب کو نام یاد ہوگا، ڈی آئی جی ملک سعد شہید جب دہشت گردی کے واقعے میں پشاور میں شہید ہوا تو پورا صوبہ سوگوار تھا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ملک سعد پر تبصرے ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم یہ شعر کس کا ہے، لیکن اس 2 بند کے شعر کو جو پذیرائی ملک سعد شہید کی شہادت پر ملی، اتنے شہرت اس کے تخلیق کار شاعر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پشاور بلکہ صوبے کے کونے کونے میں بینر سویزان ہوئے۔ ملک سعد کی تصویر کے اوپر بینر میں شعر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بچلے کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ چونکہ میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز ملک سعد کی سرپرستی میں شروع کی تھی، اور نہ جانے کس وجہ سے اس کے قریب بلکہ بہت قریب رہنے کا موقع ملا تھا۔ ملک سعد شہید ایک بالکل منفرد شخصیت تھے۔ اس طرح کے پولیس جرنیل نہ کبھی آئے ہیں اور نہ کبھی آئیں گے۔ اس کے بعد بہت سے آنے والے آفیسرز نے ان کی تقلید کی کوشش کی، لیکن اس پائے کا ثابت نہیں ہوئے۔ چونکہ میں اس کی شہادت سے اس کے بہت قریب رہنے کی وجہ سے بہت دکھی تھا۔ چترال بازار میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ملک سعد شہید کے واقعے کی بات چھیڑی۔ سر کو میں نے بتا دیا کہ میں اس کے بہت قریب رہ چکا ہوں، تو سر نے کہا کہ اس کی شہادت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اگر آپ کی رفاقت کی کچھ ذاتی اور منفرد یادیں وابستہ ہیں تو وہ لکھ کر مجھے دے دیں، میں تبدیلات میں آرٹیکل لکھوں گا۔
اگلے دن میں اپنی یادیں ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں لکھ کر لفافے میں بند کر کے سر کو حوالہ کیا. چند دن بعد آج اخبار کے آرٹیکل پیج کے تدبیدات میں ملک سعد کی شخصیت پر آرٹیکل میرے حوالے سے چھپا. اسی دن سی پی او پشاور آر پی او آفس سے مجھے کالیں موصول ہوئی. میری اتنی تعریف ہوئی کہ گویا میں کوئی اہم قلم نگار تھا، اور تمام ہائی رینک آفیسر سے اس آرٹیکل کی وجہ سے میری اچھی خاصی تعارف ہوئی. ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی نے اس وقت دی نیوز اخبار کے اپنے آرٹیکل میں تدبیدات کے اس آرٹیکل کا تفصیل سے حوالہ دیا ہے. ایک اور حوالہ یہ کہ یو این مشن میں سلیکشن ہر ایک پولیس افسر، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب کی خواہش ہوتی ہے. کافی کمپٹیشن کے بعد پچھلے سال جب میری یو این مشن میں سلیکشن ہوئی تو میرے لیے اپنے کیریئر کی آخری خواہش پوری ہوئی تھی. اپنے خوشی کی خبر سر کو سنایا تو سر نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا سر سوڈان، ڈارفور. ڈارفور سوڈان کی ایک چھوٹی ریاست ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ سر پوچھیں گے کہ ڈارفور کون سی جگہ ہے، لیکن سر نے سوڈان کی ہسٹری، ڈارفور کی جغرافیائی حیثیت، سقوط سوڈان، ڈارفور اور نوزائیدہ ساؤتھ سوڈان کے بارے جب تبصرے شروع کیے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سر کی معلومات میرے آگے کے سفر اور کیریئر بلڈنگ کے لیے بہت مفید تھے. یقین جانیے میرے وہ سوال جن کے جواب گوگل کے پاس بھی نہیں تھے، وہ سر کے پاس تھے. اپنے علم میں اضافے کے لیے دل بہت کرتا تھا کہ ریاست سوڈان کی تاریخ کے بارے میں بزبان شاعر سر سے پوچھوں کہ اب ذرا تفصیل سے ایک قاصد خوشرو بتا، اس سے پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. تاہم مزید کچھ پوچھنے کے لیے میرے پاس وقت کی بھی کمی تھی اور ہمت کی بھی، کیونکہ دل میں ڈر لگ گیا کہ کہیں باتوں باتوں میں سر مجھ سے ڈارفور کے بارے میں کوئی سوال نہ داغے. مختصراً یوں کہ سر نے مجھے سینٹرل اور ایسٹرن ڈارفور کے چند تاریخی مقامات کو ضرور دیکھنے کی ہدایت کی، اور ٹیلی فون بند ہوا تو مجھے پہلی دفعہ اس شخصیت سے ڈر لگا اور یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ علم کی دنیا میں نام پیدا کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ خاص ہوتے ہیں اور بہت خاص ہوتے ہیں. سامعین اکرام، جاوید حیات کی ہدایت پر کتاب پورا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور تبصرہ کرنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں. سر سے نجی طور پر ایک کوسچن بھی کی، لیکن پھر بھی عرض کرتا ہوں، سر آپ مائنڈ نہ کریں کہ پوری کتاب میں مجھے صرف ایک چیز کی تشنگی محسوس ہوئی، اور وہ یہ کہ استاد جی کے چرسدہ میں گزرے ہوئے لمحات کی کوئی تفصیل نہیں ہے، جو میرے سمیت بہت سوں کے لیے ایک نئی خبر ہے کہ سر نے اپنے زندگی کے بہت قیمتی وقت چرسدہ میں گزارے. عمومی طور پر چترال سے نکل کر ان کا دوسرا پڑاؤ پشاور ہوتا ہے. چرسدے کا انتخاب کیوں ہوا، کس طرح ہوا، کس وساطت سے ہوا، کیسے گزرا، اس کی کتاب میں کوئی تفصیل نہیں. جس شیرین اور نئی انداز میں، نئی نسل کے لیے سبق آموز انداز میں استاد جی کی زبانی اپنے مرحوم والد کا ہاتھ پکڑ کر اسکول جانے اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر سبق پڑھنے کا ذکر ہے، اور جس راز کا انکشاف اس کتاب میں ہوا ہے کہ سر جب کسی بھی مجمع میں مخاطب ہوتا ہے تو مجمع کو دیکھنے کی بجائے چھت یا آسمان کو کیوں دیکھتا ہے. اسی انداز میں اگر استاد جی لواری کے اس پار جانے کا پہلا سفر باچا خان کے جنم بھومی چرسدہ میں منتقلی کی وجوہات اور لمحات بھی اگر اس کتاب کی زینت بنتے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوتا، کیونکہ مجھے غالب گمان ہے کہ سر کی وہاں رہائش پذیری کے دوران اگر خان باچا خان سے ان کی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو، تاہم باچا خان کی زندگی اور باچا خانی تحریک کے بارے میں وہ معلومات رکھتے ہوں گے
جو شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد جی کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر برقرار رکھے. آمین. بہت شکریہ حاجی صاحب. جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس پر خیالہ جاوید حیات صاحب پسو مصباح بچپن شخصی شعر اور ہتو آرٹیکل نتو اتن راسوسی حیا خالد صاحب پسو مصباحانی بلاتینی کی وانا ہمو کرا مزم دنگار نشیکو مقابل شعر بہرحال کسر نفسیو روارر اظہار وارر و مخیالہ خالد صاحب دی کتان ہمیں اتان کی نوشتائی حیث دی جاوید صاحب پسری کے اچنو کریڈٹ بیرا نسبہ استاذ محترم ہوتے ہیں کہ ہتگو تربیتہ ہمیں پرورش بھی تھی اور کیا شلی اندازہ تن ہردی علوان جاوید حیات صاحب برا و ڈاکٹر صاحب برا کی پرائے یقیناً ہت کتاب و زمیمہ شامل کو کبش جو ارا بھی کو اس پہ صاحب بہت شکریہ, بہت متاثر ہوتا ہوں اور بہت زبردست تبصرہ. معزز حضرات ان پروگرامو پشتی روسی اس پا بہم بخ محترم معزز حضرات ان سوم اس پا تان ملاو بھی تھی کتاب تان بھی تھی کتاب و برا لودی اور پروگرامہ کی کو اس پا سویس دی کوریستانی بہا حل بازی کیا وجوہات انتی تجیباً قربی تانی وہاں سے کیا تعارف و محتاج نو کیا شخصیتوں کی مشکمان اسے بہم بخ کتاباً مصنف ادیب شاعر جناب صالح والی آزاد صاحب کتاب برا اظہار خیال کرو. محترم صدر محفل فاضل مصنف جناب محمد جاوید حیات صاحب, ایس پی انویسٹیگیشن محمد خالد صاحب, اس کتاب کے انتہائی اہم کردار جناب ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب اور میرے دوست بیرسٹر جناب عبدالولی صاحب اور تمام دوستوں کو میرا سلام. اس کتاب کے دو حصے ہیں تبصرہ کرنے کے لیے. ایک حصہ مصنف اور دوسرا حصہ اس کا موضوع یا اس کا کردار. شوق دل اور آگہی کا ہم سفر کوئی بنے, شوق دل اور آگہی کا ہم سفر کوئی بنے, دور سے ساحل گلے لگ جانے کو دوڑا کرے. ہمارے استاد جی کسی کتاب پر تبصرہ کرتے وقت میں ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ شخصیت کو تصنیف سے الگ کر کے دیکھا جائے. برسوں پہلے میں نے ایک قطعہ لکھا تھا. مجھے خوشی ہے آج کہ وہ قطعہ کتاب اور اس کے بھرپور موضوع بھرپور کردار پر صادق آتا ہے. مجھے خوشی ہے. میں نے کہا تھا کہ گولو او کچے دکی اجشوم قریب بہچروان پاس ہو گیا نا گولو او کچے دکی اجشوم قریب بہچتائی سے سمندر غنا وسعتا کدوم تنوئی ہنران ترازوا قلیپان نمے ملوگا ہنران ترازوا قلیپان نمے ملوگا کورا کی ران کنوشوئی چھا خطو غٹوم تنوئی. فاضل مصنف میرے دوست, ہم سفر, ہم منصب, ہم خیال, یہ تمام باتیں الگ سے ہیں, مگر مصنف ایک پختکار شاعر, ادیب اور قلم نگار کی حیثیت سے اپنا الگ مقام ضرور رکھتے ہیں. بہت ہی منفرد خصوصیات کے حامل مصنف
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے پڑھاتے موضوع دبوچ لیتے ہیں. ہم موضوع کی تلاش میں اکثر سرگرداں رہتے ہیں، لیکن جاوید حیات صاحب کو موضوع تلاش کرتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ہمارے استاد جی پر خامہ فرسائی کرنا وہ مشکل اور صبر آزما کام ہے جس کے لیے تحقیق کے در پر ہمیشہ دستک دینا پڑتا ہے. موضوع جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، موضوع کا یہ کردار جو خود اعتمادی، جہد مسلسل اور فعالیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. فاضل مصنف نے اپنے اس عظیم استاد پر لکھنے کی جسارت کر لی ہے. ہمارے استاد جی کے کردار جناب ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی کی زندگی کے کس پہلو کو پر بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب اتنی عظیم اور متحرک شخصیت کے حامل ہیں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی کتاب نہ بھی لکھی جائے تب بھی ان کی عصمت پر سر مفرغ نہیں آئے گا. جاوید حیات صاحب نے اپنے عظیم استاد پر قلم اٹھا کر کھوار ادب میں ایک نئی روایت کی داغ بیل ڈالی. ایسی روایت جس میں استاد محترم اور اس کے مقام کا احساس دلایا. جاوید حیات صاحب نے بڑے خلوص اور صدق دل سے اپنے استاد کو مثال بنا کر پیش کیا. ایسا استاد جو بقول مصنف زندگی پڑھائے، معاشرے کے اندر فعال اور متحرک رہنے کے گر سکھائے. ڈاکٹر صاحب واقعی عظیم تھے، عظیم ہیں اور عظیم رہیں گے، کیونکہ حقیقت مانی نہیں جاتی بلکہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے. جس دور میں ڈاکٹر صاحب انجمن ترقی کھوار کی صدارت سنبھالے ہوئے تھے، بلا شبہ میں اس دور کو انجمن کا دور زرین کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے مشاعروں کو انجمن کے تنگ و تاریک دفتروں سے نکال کر گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ روشناس کرایا، جس کی وجہ سے کھوار ادب مزید ترقی کرتا گیا اور عوام کے دلوں میں کھوار ادب کی ضرورت کو نہایت شائستگی سے جاگزین کرنے میں اہم کردار ادا کیا. نوجوان شعراء کی حوصلہ افزائی میں ڈاکٹر صاحب نے ایک مشفق باپ جیسا کردار نبھایا. انٹرنیشنل سیمینار ہوں یا اندرون ملکی سیمینار، ضلعی سطح پر مشاعرے ہوں یا قومی تہوار کے مشاعرے، ہر مرحلے میں ڈاکٹر صاحب نے نوجوان شعراء کو بھرپور شرکت کا موقع فراہم کیا. نوجوان شعراء کو شفقت اور فوقیت دینے کے معاملے میں جن مسائل کا سامنا ڈاکٹر صاحب کو کرنا پڑا، ڈاکٹر صاحب نے بلا خوف و خطر نوجوانوں کا بھرپور دفاع مدلل انداز میں کرتا رہا. آنے والا وقت نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ڈاکٹر صاحب نہایت معاملہ فہم، دور اندیش اور کسی کے اندر چھپی ہوئی مہارت کو اجاگر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. آج ضلع چترال میں اردو اور کھوار ادب جس مقام پر کھڑا ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر فیض صاحب کی توجہ اور حوصلہ افزائی ہی کا مرہون منت ہے. جاوید حیات صاحب نے کتاب لکھ کر اپنی شاگردی کا حق تو ادا کر چکا، مگر کوئی ہم سے لکھنے کا پوچھے تو سچ تو یہی ہے کہ آپ پر کچھ لکھنے کے لیے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. البتہ اتنا کہنے کی جسارت کروں گا کہ مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے سینے سے انسان نکلتے ہیں. ہمارے استاد جی میں مصنف نے موضوع کو دلچسپ بنانے کے لیے اپنے قارئین کو بچپن کی طرف واپس دھکیلتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ماضی جہاں پیار تھا، محبت تھی، جہاں نظم تھا، اتحاد تھا، جہاں ایثار و قربانی تھی اور رواداری تھی، جہاں اصول نشست و برخاست تھا، جہاں صبحیں تھیں اور شامیں تھیں اور فیضی تھا. ٹیلی فون کی سہولت تو تھی نہیں، لہذا خطوط کے ذریعے
عاشقان کھوار ادب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا کرتے تھے. آخر ہمارے استاد جی کتاب کا نام ہے. اس کتاب کی چند خصوصیت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. نمبر 1، مصنف نے اپنے استاد کی زندگی پر حرف چند رقم کر کے ضلع چترال کے ادبی میدان میں ایک نمایاں اور مفید کام انجام دیا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. نمبر 2، اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان شعراء اور ادبا کو اپنے بڑوں سے کیسے ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے. نمبر 3، اگرچہ کتاب کا موضوع ہمارے استاد جی ہیں، تاہم مصنف نے پچھلے دور کے مشاعروں اور ناقابل فراموش نشستوں کے بارے میں نہایت دلچسپ باتیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ چوتھی خصوصیت، چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل کتاب کا اسلوب، سلاست اور روانی کی بہترین مثال ہے. ہمارے استاد جی کے علاوہ مصنف کی تجوری میں 3 اور موتی بھی پڑے ہیں جو تراش خراش کے بعد مارکیٹ کی زینت بننے والی ہیں، مگر ہمارے استاد جی کو اشاعت میں اولیت کا درجہ دینا اپنے استاد کے ساتھ بے پناہ محبت کی اعلیٰ مثال قرار دی جا سکتی ہے. میں اپنی طرف سے انجمن فروغ اردو کے سرپرست کی حیثیت سے فاضل مصنف جناب محمد جاوید حیات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ مزید کتابیں لکھ کر کھوار اور اردو ادب کی کتب خانہ کو رونق بخشیں. آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس بڑی کتاب اور اس اہم کردار پر کچھ بول سکوں. والسلام. جناب صالح ولی آزاد صاحب کتاب و حوالہ تان زرین خیالات ان اظہار و غیر پروگرام و اختتام و وش کی گنیالوسیان غالباً جو حضرات خورا سنیس پسوم کہ عدد کتاب و سرا تان ریان اظہار و کرنی اتمجی ایوالی اس پا پریس کلب و صدر جناب ظاہر الدین صاحب کی حیث اس پات بیچو کیا ایرا کی اس پا ابا جاوید حیات صاحب اسد صاحب و بوم بوخ ملکی رہی و سنی اس پا ڈاکٹر صاحب و شاگردان اشتام 81 82 ظاہر الدین صاحب دس پا ملگیری و حیث کتاب الولید سور و کتاب و حوالو سراتان خیالات اظہار کوئی جناب ظاہر الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس محترم ڈاکٹر فیضی صاحب، محترم عبدالولی صاحب، معبرار جاوید حیات صاحب، مستقبلار خالد صاحب و میں انتہائی قابل احترام مینوان اولا پریس کلب ووش کے ربصت خوش آمدید رمن. جب مدینہ کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت ہوتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. امیر منائی حیا شیرہ مدینو تے بواق مسافران پوشی حسرت و اظہار و کریے سور و مدینو پون غسن تے ارمان کریے سور. ہمارے استاد جی کے وقت کی ما پشتہ ہائی اودی امیر منائی غون جاوید حیات براوتے ارمان کرتم و حسرت و اظہار و آرتم کی جاوید حیات مسر پشت نستے. حیا کتاب و مانوی شدی کی کرکو کی اوا حش جو شاوشتم کی سر فیضی غیجی ما استاذ و غیجی ما خوش اوا تان جانو دل صدی تیرتم کی چلو کتاب و رونمائی و تقریب و اوا کرم ہارونی تان صلاح الدین صالح فونا رر کی میرے استاد جی و رونمائی و تقریب پریس کلب و حالہ کروسین حیلو کار کری دنیا میں تے چھوئی ہوئی
اول ما کلاس فیلو جاوید حیات ما سرپرستی نستای و بهتیر کرمو ایخور کلاس فیلو صالح ما سراویجتای ہرونیا ما ہردیار ای سگنل ہائی کی اے سادہ سڑیا اے سابق عاجز تو پریشان کو پسند تا استاد محترم فیضی بحر بیکران سور جاوید حیات صرف الف بار ابتدا کری سور تو ہے غار پشتی بوگے خور کتاب نشے زرائی خو خریدار مجھا تنمو شامل کوری کو وقت کوئی بشیر ہر دیو ہمیلوان کار کری ابا شرستو بھی دیرتم کی فی الحال ہے تقریب رونمائیہ ہے کتاب و سر تبصرہ کری کری مکا روکو کو نبونی کرو ہے تقریب پرسکا پتن ہویا جاوید حیات برار روایتی انداز فارنسی شخصیت نگاری کوریے سور کتاب و مقدمو پروفیسر شرف الدین صاحب چکے نویشے ہے سرو ہوچ کو رہی اسور کیا ترتیب کی حس لکھی اسور قاری و دلچسپی برقرار بیشتی کتاب نسل سرن صرف ایجو جگہ ترکولی رہاری کچر رہ دیروگون سریرن و استاذ و ادب و احترامہ کیا جگہ دی تان جگو و رک کوری رویت نوٹ رہی عرض حالہ جاوید حیات برار کیا شعری اندازہ تن کتاب و جسٹیفیکیشن دیتی ہے سور حسر رن کی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ضرور آتی ہے کہ وہ اس کی یکساں اور ٹھہری ہوئی زندگی کو تہو بالا کر دیتی ہے یعنی مکمل بدل کے رکھ دیتی ہے وہ تادام مرگ اس کے شہر سے نہیں نکل سکتا مجھے وہ شخصیت کالج میں ملی جب وہ میری مختصر اور گمنام سی زندگی میں چراغ بن کے داخل ہوئی تو ایوان زندگی جگمگا گیا وہ میرا استاد تھا لوگ اپنے استاد سے سبق پڑھتے ہیں موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں پیچیدہ مسائل حل کرتے ہیں دقیق نظریات کے فہم و ادراک حاصل کرتے ہیں لیکن میں نے اپنے استاد سے زندگی پڑھی اقدار پڑھے اخلاق پڑھا اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی جاوید حیات برار کالج و ہاتے دورو دی وہ شعری نقشہ کشی کوریے سور و ملگریان دوستانان ذکرو کوریے سور کتابہ سرفیزی و ادبی سرگرمیان بو تفصیل و سرا بیان کوری کر آچا بحیثیت استاذ بحیثیت لکھاری بحیثیت شاعر بحیثیت نثر نگار و آخرہ بحیثیت سماجی کارکن نامن عنوانہ بند کوریے سور صفحہ نمبر 128 ریرن کی ہمارے استاد جی عجیب ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو گویا ہاتھی کے بارے میں اندھوں سے بات کر رہے ہیں جس نے کلاس روم میں دیکھا وہ کہتا ہے کہ کیا استاذ ہے جس نے اخبار میں پڑھا وہ کہتا ہے کہ کیا اخبار نویس ہیں جس نے مسجد میں دیکھا وہ آپ کو صوفی کہتا ہے جس نے گاؤں کے ماحول میں دیکھا وہ کہتا ہے کہ سماجی کارکن ہے جاوید حیات برار ہے کتاب و نویشی تن محبوب استاذو تن مینٹرو ہزارہا شاگردانن لاکھوں قارئینن و بولر تعداد خوش درکن ہر دیو کرنی سور پروفیسر شرف الدین صاحب تان ای شعر ہموش ریستے کی ای محفلہ کیا بات کی خوش و لو ہوئی ای محفلہ کیا بات کی خوش و لو ہوئی تو ہرش رس کی مہردیہ شنجو رسپرو ہوئی ہمارے استاد جی کتاب و ہوستا کوری کو سم مہردیہ دی شنجو رسپرو اسپرنجینین جاوید حیات و تگیرو قہر دو دیری ہونے کی حسمہ خوشولوان دیتی سور بقول بابا سیار تن خوشان بقول بابا سیار
تا خوشان چای متگر ای مجان تا دیشان مخمو پشم اودی هنون جاوید حیات و پونگومون تو خودی بکو تیار اسدی تان استادجی سرفیزی و هرونی تان خوش شگفتنم موجی میری لیست و ٹاپ مغچی گویم خوش بود. بہت شکریہ وہ معیاری تبصرہ ارو پولیس مقابلے میں کہ معزز حضرات کتاب و سرا اظہار خیال کورکو بچے کندوری معزز محترم شخصیات سنگی اس پا رابطہ کوری استم اتا مجاری بعد جو نوحنی البتہ آخری کتاب و براتان خیراتان اظہار کروئی اس پا بو محترم جناب ایڈوکیٹ عبدالعلی خان صاحب تشریف لخوین غار پشتی ونگا کا ایجو پاکلودی کی مشکی میان و ایڈوکیٹ صاحب سر اچھی اس پا صدر محفلو مشکی سی وہاں سے گزارش کو ایڈوکیٹ عبدالولی خان صاحب ہوتے کہ ایسے تشریف کی تھی کتاب و حوالات خیرات انصار کوئی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. علی قدر صدر محفل محترم و مکرم جناب جاوید حیات صاحب مصنف کتاب، علی قدر جناب ڈاکٹر فیضی صاحب، برخوردارم محمد خالد صاحب، شرفائے محفل، صدر انجمن ترقی کھوار، صدر پریس کلب چترال، آپ خاطر جمع رکھیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ محمد خالد صاحب کے پرماس مقالے کے بعد اور صالح ولی آزاد اور ہمارے عاجز صاحب کی بہت ہی خوبصورت شفیع شفا اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے جو کچھ کہا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. البتہ حدیث شریف میں آیا ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ بہقی کی ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف کمپلین کیا. آن حضرت نے جب دریافت فرمایا کہ اسے کیوں آپ ناراض ہیں، باپ نے کہا کہ وہ میرا احترام نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بیٹے سے پوچھا کہ آپ اپنے باپ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے 3 باتیں کی اور یہ ہمارے لیے ایک قسم کا مائل سٹون ہے، ہمارے لیے بہت زبردست وہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے جس خاتون سے شادی کی ہے وہ کفو کا جو معیار ہے اس کو ترک کر کے کی. وہ خاتون جو میری ماں ہے، جس کے بطن سے میری ولادت ہوئی ہے، وہ اس معیار پر نہیں اترتی جو عرب میں جو کفو کا معیار تھا. دوسرا اس نے کہا کہ اس نے مروج تعلیم مجھے نہیں دی، جو اس وقت جو تربیت تھی وہ مجھے نہیں دی. اور تیسری انہوں نے بات کی کہ اس نے میرا نام جو ہے وہ ایسا نام رکھا
جو مقبول نہیں ہے، جو پسندیدہ نہیں ہے، کسی جانور کا نام اس کو رکھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی سے کہا کہ یہ تمہارے فرائض تھے، تم جب شادی کرتے تو آپ کو آپ ملحوظ خاطر رکھتے، مروجہ تربیت اپنے بچے کو دیتے، اور نام چوز کرتے وقت آپ محتاط رہتے اور اچھا نام رکھتے. تو اگر اس تناسب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ مولانا محمد اشرف کو جاتا ہے جو اس نے عنایت اللہ نام رکھا اپنے بیٹے کا. اللہ کی عنایت، اور یقیناً یہ عنایت ہے. اور دوسرا میں اپنا ذاتی واقعہ آپ کو سناؤں. یہ 2001 کی بات ہے. میں اپنی مرحومہ زوجہ کو لے کر خالد سے ملنے گیا رسال پور. جب ہم گیٹ 4 سے ہم داخل ہوئے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا ہاسٹل کون سا ہے. میں نے اس کا نام رکھا ہے، پروفیسر صاحب نے خالد کے بارے میں جو وہ کیے ہیں اس میں اس کا ذکر کیا ہے. مولانا محمد مستجاب نے اس کا نام رکھا تھا، ہمارے اویر کے بزرگ نے رکھا تھا، خالد بن ولی. تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کس ہاسٹل میں ہے، کس کمرے میں ہے. میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، میری چھوٹی بیٹیاں جو ہے وہ اس میں بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک نوجوان آ رہا تھا. تو میرا بیٹا خالد بن ولی شہید جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا. ایک لڑکا سامنے سے آیا تو وہ 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ آ کے ہمارے گاڑی کے قریب کھڑا ہوا اور ہم سے پوچھنے لگا. مجھے اس نے کہا کہ انکل آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرا بیٹا یہاں پڑھتا ہے تو میں اس سے ملنے آیا ہوں. اس نے کہا کہ آپ چترال سے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو اس نے کہا خالد بن ولی سے ملنے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ وہ تو فرسٹ ایئر میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ 4th میں ہیں. تو اس نے کہا نام کچھ اس طرح رکھا ہے کہ سب اس کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ جو ہے نام میں بڑا اثر ہے. تو عنایت اللہ ہمارے مولانا مرحوم معفور نے رکھا تھا. یہ جو لاحقہ فیضی نے خود اس کے ساتھ لگایا، تو عنایت اللہ بھی ہو اور فیضی بھی ہو، میرے خیال میں یہ جو ہے یہ جو سونے پر سہاگ والی بات ہے. میرے محترم دوستو، مصنف کے بارے میں کچھ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ بہترین جج ہے جو کسی کے ساتھ اس کے معاملات ہوں. تو مجھ سے زیادہ معاملات، مجھ سے زیادہ شناسائی محمد خالد کو حاصل ہے، جو انہوں نے جو یہاں جو بہت ہی قیمتی الفاظ سے اپنے برادر بزرگ کی تعریف کی. میرے خیال میں اس پر اضافہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں. آج سے تقریباً 2 یا 3 عشرہ پہلے میں جب حیات آباد اپنے گھر گیا تو میرے گھر کے ساتھ میں نے فیضی کو بتا بھی دیا تھا، میرے گھر کے ساتھ میرا ایک بالکل سامنے گھر میں میرا ایک ہمسایہ ہے، بہت ہی بڑا بینکر ہے. یہ مسلم الحق کا تقریباً بیچ میٹ اور کنٹری پریزیڈنٹ بھی رہا ہے، شیر عالم اس کا نام. باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ چترال کی کون سی چیز مشہور ہے؟ ہم کہتے ہیں نکوجی کا انگور مشہور ہے، چور خون کا انار سے بھی بڑھ کر ہمارے ناظم صاحب مشہور ہیں. تو میں نے کہا کہ چترال کی پٹی، چترال کے خشک فروٹ. تو اس نے کہا نہیں یار، چترال کی شہرت جو ہے وہ فیضی سے وابستہ ہے. میرے خیال میں وہ شیر عالم آج تک فیضی سے نہیں ملا.
میں جب بھی جاتا ہوں، اب بھی وہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے، جب بھی میں جاتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا پوچھتے ہیں. یہ ایسے لوگ جو ہیں معاشرے کے لیے جو ہے نا جی بہت ہی مفید ہیں. اور ڈاکٹر فیضی کے بابت جو ہے میں جو کچھ فیضی سے میرا تعارف ہے وہ میں عرض کروں. یہ تقریباً 70 کا عشرہ ہے، ابتدائی دن ہیں. محترم ہمارے استاذ غفران اللہ صاحب ہمیں لے کر چترال میں مڈل کے امتحان کے لیے چترال آیا. یہ جو بورڈنگ ہاؤس کے جو 3 کمرے ہیں وہاں ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹینس کورٹ میں ایک چھوٹے قد کا ایک بڑا انسان چترالی جو شوکا جو ہے وہ پہنے ہوئے وہاں پھیر رہا ہے. بالکل اس وقت بھی لگتا ہے کہ اس میں تحریک ہے. بار بار وہ تقریباً کوئی 10 دنوں کے لیے امتحان کے لیے آئے تھے. روز وہ جو ہے ٹینس کورٹ کے وہ چھوٹا سا چینار ہے اس کے نیچے بیٹھ کر وہ پڑھتا ہے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ہر ایک کو پتہ چلا کہ یہ لسپور کا ایک برخوردار ہے جو یہاں پڑھتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جب ہم 8ویں کے امتحان دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب ان دنوں شاید یہ میٹرک میں تھے، تب کے بعد تقریباً 2 عشروں تک فیضی صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا. ہر ایک عشرہ 80s میں جب شروع میں جب آئے تو ہم نے چترال میں ایک بہت ہی متحرک، ایک بہت ہی مفید، ایک بہت ہی ہیرا ہم نے پایا جس کا نام عنایت اللہ فیضی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب انجمن ہے، کوئی شک نہیں. میں اپنے الفاظ اس میں وہ کرنے کے بجائے میں اپنے محترم و معظم استاذ، یہ مجھے پڑھا چکا ہے، یہ محسن احسان کو شاید آپ میں سے بہت کم، میں اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے محسن احسان نے انگلش پڑھایا ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میرے بیٹے کا بھی استاد رہا. مجھے احمد فراز نے اردو پڑھایا ہے، میں آپشنل اردو میں نے وہ لیا تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی احمد فراز نے اردو پڑھایا. محسن احسان جیسا نفیس انسان، میں ڈاکٹر فیضی پر جو ہے محسن احسان کا اسی پر وہ کرتا ہوں، امضا کرتا ہوں. وہ چین کے دورے میں کوئی 15 دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے. وہ فرماتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد تک کا یہ سفر چین 15 دنوں پر محیط تھا. یہ پیج 183 میں فرماتے ہیں مجال کیا کہ ان 15 دنوں میں اس بندے باصفات نے اپنی گفتگو، اپنی عادات، اپنے اطوار، اپنائل اور اپنی حرکات و سکنات سے کسی کے دل کو مجروح کیا ہو یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو. ہمہ وقت مستعد، فعال، مددگار و معاون بنے رہے. زبردست عکاسی کی. ہم 7 اراکین کے ساتھ ان کی خوش دلی، خوش مذاقی اور خوش طبعی نے ہمیں ان کا گرویدہ بنا دیا. شاید ان کی مؤدبانہ روش وقت کے سب سے کم عمر رکن ہونے کی وجہ سے تھی. جہاں جاتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنے فعال ہونے کا ثبوت پہنچاتے. سب کے سکون کا خیال رکھتے، ہر ایک سے بار بار خیریت پوچھتے، جس کے باعث سب کے مقبول ترین دوست بن گئے. بولتے تو اظہار خیال میں کوئی تکلف یا تکلیف محسوس نہ کرتے. سوال کرتے تو مختصر مگر مطلب کا. چمکدار آنکھوں میں شرارت بھی ہوتی تو ذہانت جھلکتی. ہونٹے سے مسکراہٹ جھرنے کی طرح پھوٹتی.
اپنے مخصوص چترالی لباس میں جہاں جاتے مرکز نگاہ بن جاتے. شہر ممنوع ہو یا شنگائی کا عجائب گھر، سوچو کی گلیاں ہوں کہ شیانگ کا خوشنما قدیم باغ، ہر جگہ سیاحوں کے درمیان عنایت اللہ فیضی گرے ہوئے ان کے سوالوں اور اپنے جوابوں سے سب کے دل رچا رہے ہوتے. جاپانی لڑکیاں، اسپین کی دوشیزائیں، انگلینڈ کی محلقائیں اور کوریا کی دوشیزائیں پہلے انہیں دیکھتی، ان کے مخصوص لباس کی تعریف کرتی ہیں اور ہر ایک ان کے ساتھ تصویر بنوانے کا خواہش مند ہوتے. میرے خیال میں اس سے بہترین تبصرے ہوگی. اور محسن احسان کی بابت میں عرض کروں کہ محسن احسان ایک بار کنوکیشن ہال پشاور یونیورسٹی میں، وہ محرم کا 10واں تھا، تو اشرف ادیب ان دنوں، آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہوگا، اشرف ادیب بہت بڑا نام، آج کل امریکہ میں ہوتے، وہ وائس چانسلر بھی رہا. تو اشرف ادیب ان دنوں پشاور یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا. انہوں نے علامہ عنایت اللہ گجراتی کو بلایا تھا محرم کے اس میں. تو علامہ عنایت اللہ گجراتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس جیسا مقرر، وہ تقریباً ٹاپ 5 میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہمارے سارے طلباء نے کہا کہ اس کی تقریر کے بعد محسن احسان اس محفل کی صدارت فرما رہے تھے، مہمان خصوصی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تمام طلباء نے کہ آپ اس دن کی مناسبت سے فی البدیہہ کوئی شعر پڑھیں. تو انہوں نے کہا، پکارتا نہیں کوئی آشنا کی طرح، کھڑا ہوں اپنے ہی دہلیز پہ گدا کی طرح. پکارتا نہیں کوئی آشنا کی طرح، کھڑا ہوں اپنے ہی دہلیز پہ گدا کی طرح. کسی حسین کہوں، کس کو شمر گردانوں، لہو لہاں ہے سب شہر کربلا کی طرح. تو محسن احسان نے جو کچھ کہا ہے، میرے خیال میں ہمارے فیضی عملی تصویر ہے. اور جاوید حیات، آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ بہل ہیں، اچھے باپ کے اچھے بیٹے ہیں، ہمارے پیارے برخوردار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس قسم کے اپنے بڑوں، اپنے اساتذہ کا خیال رکھنے کی آپ کو مزید صلاحیتیں، مزید وقت آپ کو دے دے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب، اس کے خاندان کو، خاص کر اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم مولانا صاحب کو عریق رحمت کرے. اور اس دن کی مناسبت سے ہم یہ دعا گو ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری پہچان ہے. اللہ تعالیٰ، اس کی اتنی خوبیاں ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ میں خود اس نے بخل سے کام لیا ہے. جاوید حیات نے بخل سے کام لیا ہے. کوئی مبالغہ آرائی اس کتاب میں نہیں، سچ لکھا ہے. تھوڑا سا میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی اس پر کوئی دباؤ ہوگا کہ آپ مزید کچھ آگے نہ جائیں، شاید اس نے اسی بنیاد پر انہوں نے کوئی بخل سے کام لیا ہے. وما علینا الا البلاغ. جناب ایڈوکیٹ عبدالولی خان صاحب تان خیلاتان اظہار واریر پروگرام ہنسن اختتام گوش کی برن اوا ہے محفل و صدر اس پر بچن بو محترم بو معزز تبرکی. اللہ پاک خردین صحت، سلامتی، عافیت نصیب قرار. پروپوشیز بغیر جوش بنیان جناب امیر خان میر صاحب کمزوری و حالت ہے اشکیا صحت دی ہو سمسار نو دیان تجربان کی تیسور بیکو آوا درخواست کم کی جناب محفل و صدر جناب امیر خان میر صاحب ہوتے کیسے تان خیالاتان ہمارے محترم ساتھیوں، اس اہم
मजलिस में तशरीफ़ लाने के लिए इस सर्दी में, तो ये आपके ज़ौक़, इल्म के साथ आपकी मोहब्बत का सबूत है। और वक्त भी मुख्तसर है, मेरे उम्र का तकाज़ा ये है कि ताकत अब ज़बान पे आई है, ये पाँवों से कमर से आके ज़बान पे बोलना ही हमारा रह गया है ना। तो अब बदकिस्मती से कोई 2 हफ्ते से मेरी तबीयत भी ख़राब रही, एक उम्र का भी तकाज़ा है, तो अब मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ प्यारे ये साहिब किताब जावेद हयात साहब हमेशा सबके दिल में बसते हैं, तो मेरे दिल में तो हमेशा बसते हैं। और साथ मेरे मुहतरम भाई, उम्र के लिहाज से मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर साहब, इल्म और इरफान के लिहाज से मेरे बड़े भाई हैं। तो उसके मुतालिक लिखी हुई किताब के सिलसिले में इन्होंने दावत दी, तो मैंने कहा कि सुबह मुझे कहे जो आप कितने इजहार अफसोस के लिए भी जा नहीं सकते हैं, तो बच्चों की माँ ने कहा कहीं गिर जाओगी। मैंने कहा नहीं, अभी तो मुझे रहना है 4-5 साल, और आप बेफिक्र रहें। तो हिम्मत की, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुख्तसर अर्ज़ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला जब ज़मीन वालों से खुश होता है, उनमें एक कोई ऐसी शख्सियत मॉडल के तौर पर पैदा करता है। तो जिस तरह मेरे भाई स्कॉलर सरारुद्दीन साहब ने लिखा है कि वो रोल मॉडल है, तो चिसरालियों पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम की तरह डॉक्टर फैज़ी जैसा बैठा चिसराल वालों को इनायत की। तो ये अल्लाह ताला का हमारे लिए अतिया, और अपने वक्त के रोल मॉडल का कदर करना जो है ये भी ज़रूरी है। इसके लिए इल्मी माहौल की ज़रूरत होती है। गैर इल्मी माहौल में ऐसे सपोर्टिंग की का कदर नहीं होता, बेकदर होते हैं। ख़ास तौर पर हमारे इलाके चित्राल में भी ये है, ज़िंदगी में कदर नहीं, मरने के बाद फिर उसकी खूबियाँ गिनते हैं, जेलों के बाद फलान ये था। और ये तकरीबन बरसगीर में ही पूरे ये बीमारी है। तो मुझे याद पड़ता है, हाफिज़ा भी इतना नहीं रह गया है, मोहम्मद अली जौहर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे अहम शख्सियत बरसगीर के, वो भी कुछ इस तरह मुझे शिकवा नज़र आता है। जीते जी कुछ न दगलाया, जीते जी तो कुछ न दगलाया माहिर, जीते जी तो कुछ न दगलाया गौहर, मर के जौहर तेरे जौहर खुले। वो मरने के बाद फिर लोग सिफतें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के रेशो के हिसाब से हमारा ज़िला चित्राल ये अब पता नहीं कितना, ये कोई 15-20 साल पहले हमारा 24 अजलात थे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, चित्राल 4थे नंबर पर था तालीम के लिहाज से। फर्स्ट पे अब एबटाबाद था, एक और कोई छोटा लाहौर वगैरह। तो बाद में मैंने सुना एक वेल एजुकेटेड नौजवान ने मुझे कहा कि नहीं अभी तो 2 नंबर पे है, तो कोई कहता है कि 1 नंबर पे है। ये खुशकिस्मती है कि हमारा जो है दूर उस्तादा होने के साथ साथ
اب ہمارا جو ہے اب مزید رجحان جو ہے ہمارے بچوں کے تعلیم کی طرف ہے. کوئی بچہ اسکول گوئنگ ایج میں گاؤں میں پھرتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک نیک فعل ہے. تو اب یہی ایجوکیشن ہی کی وجہ سے ہمارے محترم جاوید حیات صاحب نے اپنے استاد کو اس کی زندگی میں کتاب لکھ کر گویا کی پہل کیا ہے. یہ چترال میں کسی کی زندگی میں کسی کے متعلق کتاب لکھنا جو ہے یہ اس پہل کرنے کے اس سلسلے میں تو میں اپنے جاوید حیات صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. تو یہ ایک اچھی روایت کا آغاز کیا ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اس کے متعلق کتاب لکھ کے. تو کتاب میں ساری جو باتیں ہیں فیضی صاحب کے متعلق کوئی تشنگی مجھے نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو جو کچھ میں نے دیکھا ہے ادب کو زندہ کیا، فروغ دیا. انجمن ترقی کوار چترال کی پہلے سے وہ تھا لیکن اس کو فعال بنایا. اس کو یہ گر آتا ہے کسی ادارے کی سربراہی میں کیسے سلوک کیا جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کو لے کر کیسے آگے جانا ہے. تو یہ فیضی صاحب ہی جانتے تھے. وہ جس طرح نیوکلس کے گرد الیکٹران پروٹون گھومتے رہتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھی ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹے رہے. اور یہ اس کا اخلاق تھا، اس کی انکساری تھی کہ لوگ ہر وقت اس کے انتظار میں رہتے تھے. اور جو کام وہ اور یہ بھی اس کی خوبی تھی کہ ہر کام کو خود بھی آگے ہو کے کرنے کا، چاہے جھاڑو بھی کہیں سے صفائی دفتر کی ہو تو خود ہاتھ میں لیتے تھے. لیکن اس کو دیکھ کے اور جو ٹیم اس کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کی تھی ادب کے اس ادارے میں، تو اس نے ایک مثال قائم کیا. اور اس میں ایک دوسری مطلب ہے کہ اپنی ٹیم کو لے کر آگے جانے کا فن آتا تھا اس ہمارے ڈاکٹر صاحب کو. دوسری بات جو اس میں وہ تھی یہ کہ ہمارے یہاں کسی بھی سیاسی پارٹیوں میں بھی اور دوسرے بھی کوئی ایسے ادارے کوئی دوسرے بھی ہیں، یہ روایت رہی ہے کہ چنار کے درخت کی طرح دوسرا کوئی مطلب جڑی بوٹی اپنے نیچے پالنے پولنے کا یا آگے نشوونما پانے کا وہ روادار نہیں ہوتا. تو اس میں یہ خوبی تھی اپنے اس سربراہی کے دور میں ایسی ٹیم اس نے تیار کی اور پھر خود علیحدہ کو ان لوگوں کو آگے، یہ اس کی صلاحیت تھی. یہ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے ہی دور مطلب کہ صدارت میں یا ذمہ داری میں دوسرا ایسا آدمی پیدا کرے کہ اسی کے موجودگی میں اسی کی زندگی میں ہی وہ اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ واحد میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے انجمن ترقی کوار کو ایسا مطلب ہے کہ کارکن تیار کیا، اپنی ہی زندگی میں ان کو کام کرتے ہوئے تربیت دیتے ہوئے نگرانی کرتے رہے. یہ بڑی خوبی تھی اس میں. تو اور دوسرے میں نے ڈاکٹر صاحب میں
ایک یہ چیز نمایاں طور پر سب کو وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کام کریں گے، کوئی بڑا صاحب بھی کام بھی ہو، صحرا دوسرے کے سر باندھتے ہیں. ہمارے یہاں روایت رہی ہے کہ آپ اگر کسی سے اگر ہمارے سیاسی پارٹی مسلم لیگ کے جیسے چھوٹے ورکر سے بھی اگر پوچھیں گے یہ مسلم لیگ کی بنیاد کس نے رکھی، یہ اس کو شروع کس نے کی، تو وہ کہے گا میں ہی تھا. ہر ایک جو دوسرے کے سر کے وہ جو صحرے کو بھی اپنے سر باندھنے کی روایت رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ بہت ہی وہ کوئی نہیں کرتا، یہ کام کر کے صحرا دوسرے کے سر باندھتا ہے. یہ اس کی فیاضی کا مطلب کہ میں کہتا ہوں انتہا ہے. تو ٹھنڈ بھی ہے اور مجھے بھی حافظہ بھی متاثر بات کا تو ابھی کیا کہ بھول جاتا ہوں. تو میری بے ربط چند باتوں کو سننے کے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور مجھے عالم فاضل لوگ تشریف رکھتے ہیں، یہ صدرت کا وہ کرسی پہ بھی بٹھا کے میری عزت افزائی کی، تو جزاک اللہ. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تو خدا حافظ. صدر محفل جناب امیر خان میر صاحب ماهی مشکمان خطاب راچی ہے پروگرام ہے جگہ پرزرم پروگرام آخرہ و تمام شرکان ملگریان دوستانان تان بشکری و جاوید حیات صاحب بشکری ڈاکٹر صاحب بشکری شکریہ کمان کی بسا اشکیہ حیا گدی پروگرام شامل ہوتا می و شلی بھی توجہ سرا نشی کارتمی و کیا دانشوران اہل قلم اہل علم کتاب و حوالہ شلی تبصرہ رنی اتتن بہت شکریہ و پریس کلب و صدر و ہم پریس کلب و کندل تمام ممبران کا یہ سنی ہدن دی شکریہ کہ اس بابا چین ہے حالو انتظام و رنی پسسوہن بہت شکریہ ایگان پیلا چائے ہرا تیار شیر چاہیوز پاسو پی پروگرام ہے جگہ احتمام تران پسسوہن بہت شکریہ بہت مہربانی.